بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم يشركون بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. عزیزان محترم، آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی 84 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اپنے موضوع کے لحاظ سے انتہائی اہم ترین آیت ہے اور آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ترین ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی قوم ہے جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ دشمن ہے، اور وہ کون سی قوم ہے جو دشمنی میں باقی قوموں سے تھوڑی کم ہے. بڑی بات آیت کریمہ ہے. جب اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت جن دشمنوں کا سامنا ہوا ان میں سے مشرکین تھے، مشرکین مکہ تھے، اور اس کے علاوہ یہود اور نصارہ تھے. تقسیم کرتے دو تقسیم بن جاتی ہیں. ایک تقسیم اہل کتاب کی ہے کہ ایک اہل کتاب تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، اور دوسرے مشرکین تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی. اور اہل کتاب میں سے پھر دو آگے قسمیں بن جاتی ہیں، ایک یہود اور دوسرے نصارہ جنہیں عیسائی آپ کہتے ہیں. تو یہود بھی مسلمانوں کے دشمن تھے اور عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن تھے. یہ دونوں اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کے دشمن تھے جنہوں نے روز اول سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی دشمنی کی مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں معاہدہ کیا ہے یہود اور نصارہ کا کہ دشمن تو دونوں ہیں تمہارے، یہودی بھی تمہارے دشمن ہیں اور عیسائی بھی تمہارے دشمن ہیں، لیکن ان دونوں میں سے سخت کون ہے اور ان دونوں میں سے وہ کون ہے جو تمہارے قریب ہونا چاہے گا، جو تم سے محبت کے رابطے قائم رکھنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آگے فرمایا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ دیکھیں گے، آپ اپنی ساری زندگی میں دیکھیں گے کہ جو یہود ہیں، یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، وہ اشد الناس ہوں گے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے. کس بات میں سخت ہوں گے؟ اس بات میں سخت ہوں گے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، یہ اسلام کا نور بجھا دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے قریب وہ لوگ ہوں گے یہودی اور عیسائیوں میں سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. اور قریب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے وجہ بیان کر دی. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں میں 3 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کے ساتھ زیادہ دشمنی نہیں رکھتے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ ان میں سے قسیسین ہیں. قسیس سے مراد یہ ہے کہ ان میں علماء موجود ہیں، یہودیوں میں کوئی علماء نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں میں علماء موجود ہیں، عیسائیوں میں رومان موجود ہیں، رومان سے مراد ہے عبادت گزار. اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں میں 2 چیزیں موجود ہیں، ایک عیسائیوں میں عالم بھی ہے، دوسرا یہ کہ عیسائیوں میں عبادت گزار بھی ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ لا یستکبرون. تیسری خاصیت یہ ہے کہ عیسائیوں میں تکبر بھی نہیں ہے. یہ 3 خاصیتیں عیسائیوں میں ہیں. انہی خاصیات کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بنسبت یہودیوں کے وہ تمہارے قریب ہوں گے، لیکن یہودی تمہاری نفرت میں سب سے زیادہ اس پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں، جتنی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں سے، ان تمام قوموں میں سے سب سے زیادہ سخت ترین قوم ہے جو تم سے نفرت کرے گی. اللہ نے فرمایا کہ وہ کون سی قوم ہے؟ وہ یہودی ہیں جو تم سے نفرت کریں گے.
کچھ دن پہلے پچھلے ہی ہفتے میں اسمبلی میں کسی نے تقریر کی، کسی خاتون نے، اس نے یہ کہا کہ یہودیوں کا حق بنتا ہے فلسطین کہ قبلہ اول جو ہے وہ یہودیوں کا تھا۔ سرکار دو عالم نے دعا کی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ عطا کیا، تو لہٰذا اللہ نے تقسیم کر دی کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور فلسطین بیت المقدس جو ہے وہ عیسائی یہودیوں کا قبلہ ہے۔ یہ اس نے اسمبلی میں تقریر کی اس خاتون نے۔ تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہر آئے روز اس ملک میں ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ ملتے ہیں، ایسے ایسے بیانات ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یا تو جاہلیت کی انتہا ہے یا سیکولرزم کی انتہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انہیں اسلام کا بالکل مطالعہ ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے بارے میں، اسلام کی تاریخ کے بارے میں جانتے تک نہیں ہے۔ ورنہ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے، قرآن مجید میں جتنی یہودیوں کے بارے میں سخت آیات نازل ہوئی ہے، اتنی کسی اور قوم کے بارے میں سخت آیات نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں یہودیوں کے جو مسائل مضمون تھے، جو پوری حالت تھی، اللہ نے وہ بھی بیان کی، اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کے ساتھ تمہارے روابط آج کیسے رہیں گے، قیامت تک کیسے رہیں گے۔ ہر دور میں چاہے تم ان سے جیسے بھی تعلق رکھو گے، لیکن ان کی نفرتیں تمہارے ساتھ قائم رہیں گی۔ تو قرآن میں کافی ایسی واضح آیات ہیں جو یہودیوں کے نفرتوں پر دلالت کرتی ہیں، جو یہودیوں کی دشمنی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں، قرآن کا مطالعہ کر لیا جائے یا کسی سے پوچھ لیا جائے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ایسے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ پوری دنیا میں سے جو تمہاری ساتھ نفرت میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے وہ یہود ہوں گے اور مشرکین ہوں گے۔ یہ یہودی ہیں کون؟ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ یہودی حضرت موسیٰ کی قوم ہے، اور ہم ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، یا یہ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی اتنی مذمت بیان کیوں کی ہے، کیا وجہ ہے؟ باقی بھی مذاہب تھے، باقی بھی اہل کتاب تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہودیوں کی مذمت قرآن میں سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے؟ تو یہودی وہ قوم ہے، حضرت موسیٰ کی وہ امت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں نازل کی، ان پر کھانا آسمان سے تیار ہو کر آتا رہا، انہیں امن عطا کیا گیا، ان کے لیے پانی کے چشمے زمین سے نکالے گئے، انہیں سب نعمتیں فراہم کی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرمایا کہ ان یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا اور قتل کرنے کی سازشیں کی۔ حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے فتح ہونے کے بعد پھر دھوکے کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بکری رکھی گئی بھنی ہوئی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ سرکار اس بکری کو تناول فرمائیں گے، اس کھانے کو تناول فرمائیں گے، جس کی وجہ سے نعوذ باللہ خدا نخواستہ سرکار کا انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں عطا کی، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا اجر کیا دیا، نعمتوں کا صلہ کیا دیا کہ اپنے ہی نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور پھر یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود کا دور، حضرت موسیٰ کا دور پہلا دور ہے، اس کے بعد باقی اور انبیاء بھی آتے رہے، حضرت عیسیٰ کا دور بھی آیا۔ ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے بعد جو بھی نبی آیا سب نبیوں کی تکذیب کی، سب نبیوں کو جھٹلایا۔ حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، نبوت آئی، تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ عیسائیوں کے بعد، عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، لیکن یہودیوں میں حضرت موسیٰ کے بعد کئی نبی آتے رہے، اور ان یہودیوں نے سب نبیوں کی تکذیب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی دو وجہ سے، ایک یہ کہ انبیاء کو قتل کیا، اور دوسرا یہ کہ جو بھی نبی بعد میں آتے رہے ان سب نبیوں کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، ان یہودیوں کو پوری دنیا میں ذلیل کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں کی ایک خصلت اور بھی تھی جو پہلے میں تھی، سرکار کے دور میں بھی تھی، جو آج بھی ہے، ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان کی یہ عادت یہ ہے کہ یہ وعدوں کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے واضح فرمایا قرآن مجید میں کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ کہ ان کے وعدوں کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان پر لعنتیں نازل کی، ہم نے ان کو ملعون کیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدوں کو توڑا۔ جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان یہودیوں نے ان معاہدوں کو بھی توڑا، اور جب پورا عرب اکٹھا ہو کر جب مدینے پر حملہ آور ہوا جنگ احزاب کے موقع پر ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو ان یہودیوں نے پھر حضور کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اپنی باتوں کو توڑ دیا۔ تو اس قوم کی خصلت قرآن میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قوم اپنے باتوں کا لحاظ نہیں کرتی۔ آج بھی یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ مصر نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ معاہدے آج سے پہلے بھی ہوتے رہے، کبھی یہودیوں نے مسلمانوں کے معاہدوں کا لحاظ نہیں کیا اور آج کے بعد بھی یہودی کبھی مسلمانوں کے معاہدوں کا لحاظ نہیں کریں گے۔ ان کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ جہاد کا علم بلند کیا جائے۔ اگر کل صدر عربی نے بھی بیان کیا کہ ہم کمزور قومیں بن چکے ہیں، ہم کمزور امت ہیں، تو لہٰذا ہمیں کبھی جو قومیں ہیں، جو طاقتور قومیں ہیں، ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے صدر کا بیان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صدر ہو کر اسلامی مملکت کا یہ بیان کیسا دے رہا ہے کہ ہم امت کمزور ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں امریکہ کی بات ماننا پڑے گا۔ یعنی یہ ان کی بے حسی کی انتہا ہے۔ تو حضرت یہ آپ کے امت کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مسلمانوں نے کبھی تعداد کو نہیں دیکھا، بدر سے لے کر آخری جنگ تک کوئی جنگ ایسی بتا دے کہ جو مسلمانوں کی عظیم جنگ ہوئی ہو اور جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، یا مسلمانوں نے جنگ اس لیے کی ہو کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم قوت میں زیادہ ہیں، لہٰذا ہم جیت جائیں گے۔ بدر کی تعداد دیکھیں، 3 گنا کا فرق ہے۔ قوت کی تعداد دیکھ لیں، اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی، احزاب کی تعداد دیکھ لیں، 3000 کی تعداد ہے، مقابلے میں 10,000 ہے۔ جنگی مدہ کو دیکھ لیں، 3000 کی تعداد ہے، مقابلے میں 1 لاکھ ہے۔ آگے جنگیں ہوتی ہیں، 60,000 کے مقابلوں میں 3 لاکھ مقابلے آتے ہیں۔ ارے اگر آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کی عیسائیوں کی باتوں کو ماننا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور اتنا ہو چکے ہیں، ہم اتنا جھک چکے ہیں کہ ہمیں ہر بات ان کی ماننی ہے، یہ فوجیں کس کام کی ہیں، یہ میزائل یہ ایٹم بم بنانے کس کام کے ہیں، ہر چیز کو ختم کر کے آپ ان کی باتوں کو مانتے جائیں، آپ ان کی معاہدوں پر تسلیم کرتے جائیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ملے گی جو جنگ اس لیے کی گئی ہو کہ ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہم جیت جائیں گے۔ کبھی مسلمانوں کی جنگیں ایسی نہیں ہوئی، مسلمان ہمیشہ کمزور تھے۔ بدر میں تو ایسے صحابی بھی تھے کہ جن کے پاس تلواریں تک نہیں تھیں، ایسے بچے بھی تھے کہ جن کے قد چھوٹے تھے، جن کے قد بھی بڑے نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں 12-13 سال کی، لیکن مجاہدین کی صف میں سب سے آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی تصور اسلامی تصور نہیں ہے کہ آپ جنگ اس وقت کریں جب آپ مضبوط ہو جائیں۔ اسلام غریب تھا، غریب سے مراد یہ ہے اسلام اجنبی تھا، اسلام تعداد میں کم تھا، تب جنگیں شروع ہوئی، اسلام بڑھتا رہا۔ کبھی 57 لوگ شروع سے نہیں تھے، شروع سے ایک ملک بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کی قوتیں تھی جو ہر طاقت کے سامنے کھڑا کر دیتی تھی۔ شروع میں کوئی ملک نہیں تھا، کوئی طاقت، کوئی آرمی نہیں تھی، لیکن وہ جذبے تھے جو مسلمانوں کو کیسر و کسرا کے سامنے لگا دیتے تھے۔ ارے کیسر و کسرا کون تھے؟ کیسر و کسرا ایسے ہی تھے جیسے آج کا امریکہ ہے، جیسے کسی دور میں روس تھا، جو آج کی امریکہ کی طاقت ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہی طاقتیں کبھی کیسر و کسرا کے پاس تھی۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ جرأت نہیں تھی کہ کیسر و کسرا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن ان خاک نشینوں نے مدینہ سے اٹھ کر کیسر و کسرا پر بھی حملے کیے اور اللہ نے انہیں فتوحات دی۔ یہ سب اسلام کے جذبے تھے، یہ سب اس ایمان کی قوتیں تھیں، طاقتیں نہیں تھیں، ایمان کی طاقتیں تھیں، ایمان کی قوتیں تھیں۔ تو اگر مسلمان کے حکمران
اگر مسلمان کی فوجیں یہ سمجھتے لگ جائے کہ ہم 7 لاکھ فوج کے باوجود اگر اسرائیل کی فوج کا، اسرائیل کی طاقتوں کا اگر آپ اپنے ملک کی طاقتوں کے ساتھ اندازہ کریں، آج جا کر کمپیریزن کر لیں کہ اسرائیل کی فوج کتنی ہے، پاکستان کی فوج کتنی ہے، اسرائیل کے پاس ٹینک کتنی ہے، پاکستان کے پاس ٹینک کتنی ہے، یہ سارے جا کر تحقیق کیجیے گا، کسی ایک چیز میں اسرائیل صرف پاکستان سے آگے بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف پاکستان کی کنڈیشن ہے، 56 ملک اور بھی بیٹھے ہیں جن میں ترکی جیسے کبھی ملک بھی ہے، جن میں ایران عراق جیسے کبھی ملک بھی ہے، لیکن صرف یہ چیزیں ہیں کہ ہم میں اتحاد اتفاق کو پیار نہیں رہا، ہم میں وہ خلوص کے جذبے نہیں رہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ان قرآنی اور اس فحاشی کے طوفان نے ہم سے وہ ایمان کی قوتیں چھین لی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ڈر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے محبوب کو، آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، واللہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں جو فوج سے باہر رہے، فوج کے اندر بھی ہوں گے، شہادتوں کی شوق موجود ہے۔ آج بھی اگر جہاد کا اعلان ہو تو دیکھیے گا کہ وہ بزرگ بھی اٹھیں گے جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے ہوں گے، وہ بچے بھی باہر نکلیں گے جن کو باہر نکلنا آتا نہیں ہوگا، وہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجیں گی جو اپنے بچوں کی انتہائی فکر کرتی ہوگی کہ رات کو جلدی لوٹ کر آئیں۔ صرف جہاد کا اعلان ہو، وہ ایمانی قوتیں آج بھی موجود ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران اپنے ذہنوں میں یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، لہذا جب یہ سمجھا جا چکا کہ ہم کمزور ہو چکے تو لہذا یہ سمجھا جا چکا کہ ہر بات کو ماننا ہے، یہ سمجھا جا چکا کہ ہر معاہدوں کو تسلیم کرنا ہے، یہ سمجھا جا چکا کہ فلسطین پر جتنی حملے ہوں ہم نے چپ ہو کر بیٹھنا ہے۔ وہ خاتون تو کہہ رہی تھی کہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، یہ یہودیوں کا حق بنتا ہے، مسلمانوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ ارے اس وقت یہ حق کہاں تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ چلو اور فلسطین کو فتح کرو، اسی یہودی قوم نے کہا تھا کہ اس ہم انت و رب کا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، اِنَّا ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم فلسطین میں جا کر حملے نہیں کریں گے۔ ان کی اس وقت یہ یہودیوں کی محبت قبلہ اول سے محبت کہاں گئی تھی جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جا کر فتح کرو۔ یہ قبلہ اول آج کا نہیں ہے، یہ قبلہ اول حضرت سلیمان کا اور اس سے پہلے کا تعبیر کرتا ہے، لیکن ان سے جو محبتیں ہوئی ہیں یہ محبتیں ایسی بھی نہیں ہیں۔ اس محبت میں جو میں راز سمجھتا ہوں وہ راز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، دجال کا فتنہ آئے گا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ آ کر اپنے دونوں حکومتوں کے ساتھ، اپنے دونوں فوجوں کے ساتھ جب دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا کہ دجال قتل کیا جائے گا۔ وہ قتل کہاں کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قتل فلسطین میں باب لد ہے، ایک دروازہ ہے باب لد، آپ نے فرمایا کہ باب لد کے پاس یہودی دجال ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہودیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی راز ہے کہ یہودی سارے کے سارے فلسطین میں ایسے اکٹھے نہیں ہو رہے۔ آج ہم دجال کو بھول چکے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو دنیا میں آیا ہو جس نے دجال کے بارے میں نہ بتایا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں قیام دنیا سے لے کر بڑے بڑے فتنے آئے، لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ اس فتنے کو بیان نہیں کرتا، جبکہ وہ یہودی اپنی پوری قوتوں کے ساتھ اس فتنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب دجال کا یہودیوں سے کیا تعلق ہے؟ دجال کا یہودیوں سے تعلق یہ ہے کہ یہ دجال انہیں کی نسلوں میں سے ہے، یہودیوں کی نسلوں میں سے ہے۔ یہودی جس طرح عیسیٰ کو مسیح مانتے ہیں اسی طرح یہودی دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں۔ تو فلسطین پر قبضے کی وجہ یہ ہے کہ جب دجال یہاں پر آئے اور عیسیٰ کی طاقتیں حسین مہدی کی فوجیں جب یہاں پر پہنچے تو یہودی سارے کے سارے مل کر ان قوتوں کا مقابلہ کر سکے اور اپنے دجال کو بچا سکے۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سوچیں کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارے تعلق بہتر ہو جائیں گے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلق بہتر ہو جائیں گے، قرآن نے واضح کہا ہوا ہے کہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی لن ترضى کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ ہاں کب خوش ہوں گے؟ اللہ نے آگے فرمایا حتی تتبع ملتهم یہاں تک کہ ہاں تم اسلام کو چھوڑ دو، تم اسلام کو ختم کر دو، اس کے بعد تم یہودی عیسائی بن جاؤ، یہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ تم جو بھی کوشش کرو یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قرآن میں آپ نے آیا کہ ولا یزالون یقاتلونکم کہ یہودی عیسائی یہ نہ سمجھنا کہ
سرکار نے لڑائیاں کی تھی، جنگیں کی تھی، آج ہم پر واجب نہیں ہے، ہم پر فرض نہیں ہے، کیا اس امت سے جہاد ختم ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہودی تم سے لڑتے رہیں گے، تم سے قتال کرتے رہیں گے، کبھی پیچھے ہٹیں گے، کبھی پھر لڑائیاں کریں گے، کب ہٹیں گے؟ آپ نے اللہ نے فرمایا حَتَّىٰ يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ، ہاں اگر تم اپنے دین سے لوٹ جاؤ، تم اسلام کو چھوڑ دو، پھر ان کی جنگیں بند ہو جائے گی۔ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو کبھی یہ عراق پر حملہ کریں گے، کبھی ایران پر کریں گے، کبھی افغانستان پر کریں گے، کبھی شام کو تباہ اور برباد کریں گے، کبھی یمن کو تباہ کریں گے، کبھی ان کی جنگیں ختم نہیں ہوگی۔ اور جب جنگیں ختم نہیں ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ان جنگوں کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی، ہمیں اس جہاد کے لیے علم بھی بلند کرنا ہوگا، ہمارے اپنے جذبہ ایمانی کو بھی ہمیں تیز رکھنا ہوگا، ایمانی قوتوں کو بھی ہمیں عظیم رکھنا ہوگا۔ یہ قوم ایسی نہیں ہے، یاد رکھیں ہٹلر نے جب انہیں مارا تھا تو یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی تعداد کم تھی، یہ ہزاروں میں تھا، وہ کروڑوں میں تھے، ایسا نہیں تھا۔ صرف پولینڈ میں ان کی تعداد 3.5 لاکھ تھی، لاکھوں میں یہ لوگ موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کو بہادری کبھی عطا نہیں کی۔ آپ فلسطین کی ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک طرف سے پتھر ہیں، وہ پتھر مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے فائر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اس پوری دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، کہ آپ لوگ یہودیوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے مسلم ہیں کہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ ہمیشہ زندگی کی خواہش رکھیں گے، یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ تم سے لڑایا کریں، اس اور یہ ڈر دل میں ہوگا کہ یہ مر جائیں گے، انہیں موت آ جائے گی۔ اسی موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی تم سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تم سے قتال نہیں کریں گے، ہاں اگر کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کریں گے کہ یہ قلعوں میں بند ہو کر کبھی تمہارے سامنے نہیں آ سکیں گے، ہاں اگر بڑے بڑے قلعے ہوں، بڑے بڑی فصیلیں ہوں، ان فصیلوں کے پیچھے چھپ کر یہ تم پر حملے کر سکتے ہیں، لیکن کبھی تمہارے مقابلے میں سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ ہم جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اگر ہمیں دنیا میں کسی بھی قوم کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک تعلقات بنانے ہیں، کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی بھی اپنے ریلیشن بنانے ہیں، چاہے وہ ریلیشن ہمارے معاشی ہیں، وہ ریلیشن ہمارے سوشل ہیں، وہ ہمارے فوجی تعلقات ہیں، وہ سفارتی تعلقات ہیں، تو ہمارے لیے قرآن مجید موجود ہے۔ اور یقین جانیں کہ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا، اگر ہم نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر مومن رہو گے تو بلند رہو گے، اگر مومن رہو گے ترقی میں رہو گے، ان کنتم الاعلون انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ترقیوں میں عروج میں تب ہوگے کہ اگر ایمان کی قوت تمہارے دلوں میں رہے گی۔ اگر یہ ایمان کی قوت تمہارے دلوں سے نکل گئی، اس کے بعد ایک ہوا کا جھونکا ہوگا اور پھر یہ وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ کی طاقتیں موجود ہیں، وہ چاہے فلسطین کو بچا سکتی ہیں، اللہ چاہے تو حابیل آج بھی بھیج سکتا ہے۔ آج ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگنی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ابابیل کو بھیج، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ملکتیں دی ہیں، یہ ملکتیں کس کام کی ہیں؟ اللہ نے ہمیں جو لاکھوں کی تعداد میں فوجیں دی ہیں، یہ فوجیں کس کام کی ہیں؟ اگر فوجوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ابابیل کے محتاج ہیں تو چھوڑ دیں ان فوجوں کو، انہی ابابیل کا انتظار کریں۔ ارے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ قوم کی مدد تب کرتا ہے جب اس قوم کو اپنا ہوش، اپنا خیال ہوتا ہے، جب قوم اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے، اپنی اقدار کو بھلا دیتی ہے، تو یقین کرے اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو بھلا دیتا ہے، پھر اس طرف سے بھی مدد نہیں آتی۔ ہاں اگر ایمان کی طاقتیں موجود ہوں تو فرشتے بھی اترتے ہیں، ابابیل بھی آتے ہیں، نصرتیں مددیں ملتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم خود بیٹھ جائیں گے، ہم خود کو مان لیں گے کہ ہم کمزور ہیں، جب ہم مان لیں گے کہ ہم شکست ہوتا ہے، اس کے باوجود آج بتائیں کس چیز کی کمی ہے؟ اسلامی ملک کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ گنتے جائیں، پیسہ گنتے جائیں، یورپ محتاج ہے کہ یہاں آ کر مرد پیدا ہو، آپ گنتے جائیں ہمارے ملکوں کی تعداد، آپ دیکھتے جائیں ایک ایک ملک کی فوج کو کاؤنٹ کرتے جائیں، ایک ایک ملک کی فوج دیکھتے جائیں، آپ ایک ایک ملک کی مالی طاقتوں کو دیکھتے جائیں، آپ اپنے اسلامی ملک کی جغرافیہ ہے، جو تجربہ ہے، اس کو دیکھتے جائیں، سب لحاظ سے ہر طرح سے
اسلام کی طاقتیں، اسلام کی ملکتیں ہر لحاظ سے عظیم ہیں، لیکن اگر اس سب کے باوجود اگر ہم خاموش ہو کر، اگر بزدل ہو کر، اگر شہادت کے شوق سے بیزار ہو کر، اگر موت سے ڈر کر اگر ہم بیٹھ گئے تو یقین کریں وہ خدا بھی ہمیں بھلا دے گا اور رسول اللہ کی نگاہیں بھی نہیں ہوگی. پھر ایک ہی اونٹ کر کے روتا رہے گا، ایک ایک اونٹ کر کے روتی رہے گی، لیکن وہاں سے نہ ابابیل آئیں گے، نہ وہاں سے فرشتے اتریں گے، نہ تب اتریں گے جب ہم خود اٹھیں گے، جب ہم خود ہمتیں کریں گے، جب ہم خود آگے بڑھیں گے، تب اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. تو دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبے عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجاہدین کو عطا کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمانی طاقتیں، وہ ایمانی محبت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے قرون ثلاثہ میں، جو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اپنے عظیم مجاہدوں کے دور میں پیدا کی تھی. یا اللہ اپنے فلسطین پر کرم فرما، یا اللہ اس امت پر کرم فرما، یا اللہ اس امت کے حکمرانوں پر کرم فرما، یا اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما، یا اللہ جرأت ایمانی نصیب فرما، یا اللہ ایک دوسرے کے درد کرنے کی توفیق عطا فرما.